تھوڑے دنوں پہلے ایک بندے نے مجھے کمال کا جملہ کا ہلا دیا. کبھی کبھی کچھ باتیں بڑی ڈائریکٹ جا کے دل پہ لگتی ہیں. اس نے کہا ایک بات بتاؤ یار, کسی کا جھگڑا ہو جائے, کوئی کسی کو ناراض کر بیٹھے, بڑا غصہ ہو اس پہ, اور وہ آ کر کہہ دے بھائی آئی ایم سوری, غلطی ہو گئی, پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پھر تو معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, یار معافی مانگ لی, ختم کرو. تو کہتا ہے یار اب اللہ کی بارگاہ میں آئی ایم سوری کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم تو رو رو کے کہہ رہے ہیں نا اسے, اللہ ہو گئی غلطی, کر لی یہ گناہ, بندے تیرے, دنیا والے معافی مانگے تو معاف کر دیتے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. تو اپنے رب سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. پلان کر کے جاؤ مکے مدینے کہ کعبے کے سامنے جا کر اب اللہ سے معافی مانگ کر آؤں گا, اللہ کو راضی کر کے آؤں گا. میں نے کئی بار چینل پر بھی یہ واقعہ سنایا, میں تو بھولتا نہیں ہوں. کافی عرصہ ہوا مکے مدینے کی حاضری نہیں ہوئی, دعا کرے حاضری نصیب ہو. مگر میں جب کعبے کے سامنے اس واقعے کے بعد گیا, میں یہ بات ضرور کرتا ہوں. مجھے ہمارے رکن شورا قاری سلیم صاحب, انہوں نے یہ واقعہ سنایا. کہتے ایک بار کعبے کے دروازے پر وہ شاید کھڑے تھے, کہتے میرے برابر میں ایک بلوچ سردار آیا, اور بلوچیوں کی اپنی رسم و رواج ہیں. وہ بلوچ سردار کہتا ہے یا اللہ, ہمارے دروازے پر کوئی دشمن آ جائے نا, ہم اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. دشمنی ہوتی ہے مگر دروازے پر آ جائے نا کہ گھر آ گیا, بس اب معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ میں بھی تیرے دروازے پر آ گیا, میں بھی تیرے دروازے پر آ گیا ہوں. دشمن نہیں ہوں, گناہگار ہوں, تجھے رب مانتا ہوں, باغی نہیں ہوں, خطا کار ہوں, آ گیا ہوں تیرے دروازے پر. اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. آپ یقین کریں یہ باتیں کمال کی. اچھا یہ باتیں کئی چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں. مکہ مدینہ جو ہے نا, یہ رازوں کی سرزمین ہے, یاد رکھیے گا. آپ اگر کتابیں پڑھیں نا, حدیثوں میں الفاظ ملتے ہیں, روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ ہر وقت دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں, کتب ہوتے ہیں, اور بہت سارے اولیاء کرام کا یہ پورا اسٹرکچر ہے جو اس پوری دنیا میں موجود ہے. بتاؤ نا, یہ ابدال, یہ کتب, یہ مکے بھی تو جاتے ہوں گے نا, یہ مدینے بھی تو آتے ہوں گے نا. ہمیں کیا پتا کون ہمارے برابر میں بیٹھا ہے جو آنسو بہا رہا ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں کس مرتبے کا ہے, اور کون کس روپ میں آیا ہے. حضرت عبدالحاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کبھی جائیے گا ٹھٹا شریف میں, ان کا مزار ہے. وہ بہت کمال کی ہستی ہیں, بڑی کتابیں لکھی انہوں نے. ان کا ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے. ان کا ایک مرید تھا, کہتا حضور مدینے جا رہا ہوں, دعا کیجیے گا. آپ نے فرمایا جاؤ مدینے, ہر چیز کا ادب کرنا, وہاں کے جانوروں کا بھی ادب کرنا. وہ مرید تھا, گیا مدینہ شریف, حاضری دی. اس نے دیکھا ایک پرانی بات تھی, مسجد نبی شریف کی دیوار کے ساتھ کوئی کتا جو ہے نا, وہ اپنے کمر کو رگڑ رہا تھا. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کدھر آ گیا, ڈنڈا اٹھایا اور اس کو کتے کو مار دیا, کتا چلا گیا. واپس مدینے سے آئے تو پیر صاحب سے ملے, تو پیر صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا مدینے کے جانوروں کا ادب کرنا. اپنا کرتا اٹھایا اور دکھایا کہ دیکھو یہ نشان میری کندھے پہ موجود ہے. کون کس روپ میں وہاں جاتا ہے, کون کس ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے. ایک صاحب تھے مدینہ منورہ میں, مسجد نبی شریف کے اندر نہیں جاتے تھے. جو بندہ آتا نا باہر تو اس کے چپل اس کو پہناتے. ہمارے یہاں لوگ چپل پھینکتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبی شریف کے گیٹ پہ یا حرم شریف کے گیٹ پہ زور سے چپل پھینک کے چپل پہنتے ہیں. یہ جگہ شور مچانے کی نہیں ہے, یہاں تو فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں اور ہم چپل پھینک رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا چپل نہ پھینکے, میں آپ کی چپل پہنا دیتا ہوں. تو وہ یہی کرتا تھا, ہر سال جاتا تھا. تو کسی نے کہا یار آپ آ کر یہی کام کرتے ہو, مسجد نبی شریف کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے غلام باہر بیٹھتے ہیں, مہمان اندر جاتے ہیں. میں تو غلام ہوں نا, میں دروازے پر بیٹھوں گا. کس کا کیا انداز ہے, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دیں, یہ مزاج عشق رسول.